نحمدہ و نسلم و نصلی علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر احباب، آج کل جس ماحول اور معاشرے میں انوائرمنٹ میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس میں ہمارے ہاں بہت سارے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، باس و مباحثہ نہیں کرتے۔ اگر کرتے ہیں تو لا حاصل اور لا یعنی گفتگو کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ لا یعنی گفتگو اور بے مقصد باس و مباحثے اس حالت میں اور اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف سے ہٹ کے مخالفت کی طرف چلے جاتے ہیں، یا اگر ہماری کسی کے ساتھ مخالفت ہو گئی ہے تو ہم اس سے بالکل ہی کلام کرنا ترک کر دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارے لیے، ہم چونکہ مسلمان بھی ہیں اور مسلمانوں کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور کتاب ہدایت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات جو ہمیں پہلی نظر میں بھی نظر آ جاتے ہیں، اور کچھ ہم اگر محنت کریں اور توجہ کریں تو بہت سارے معاملات اور مسائل ہمیں سمجھ آتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا جو مسئلہ میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ کلام نہ کرنا، بات چیت نہ کرنا، جبکہ قرآن مجید برہان رشید آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو پورے کا پورا جو ہے وہ کلام کے انداز میں ہے، گفتگو کے انداز میں ہے، بات چیت کے انداز میں ہے۔ جب بھی قالا یا اذ قالا اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو اصلاً وہ ایک مکالمہ ہے جو ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کے بہت سارے اس کی مثالیں ہیں۔ پورا تو ڈسکس کرنا اس مختصر سی مجلس میں مشکل ہے، لیکن میں اشارتاً چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مکالمہ کرنا یا بات چیت کرنا اس کی کتنی اہمیت ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، برہان رشید جب شروع ہوتا ہے، بالکل شروع میں تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک گفتگو کی ہے تخلیق آدم کے موضوع پر، اور وہ گفتگو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی زمین پر نیابت کے لیے حضرت انسان کی تخلیق کا موضوع ہے، اور پروردگار عالم ملائکہ کے سامنے یہ گفتگو فرما رہا ہے، اور ملائکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا جواب دے رہے ہیں، اور اس میں فرشتے اپنے دلائل دے رہے ہیں، جس میں زمین پر خون بہانا، لڑائی جھگڑا،
وہ حضرت انسان کی طرف سے بیان کر رہے ہیں اور اپنی تسبیح اور پاکیزگی عبادت کے لیے بیان کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اپنے علم کی اور مستقبل کی خبر کے تحت انی عالم ما لا تعلمون فرما رہا ہے۔ آپ اس اندازہ لگائیں کہ حضرت انسان کی تخلیق اس کائنات کا سب سے بڑا مقصد ثابت ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنائے، فرشتے بنائے، عرش و کرسی بنائے، لوح و قلم بنائے، جنت و دوزخ بنائے، لیکن اس پر کسی سے کے ساتھ کوئی مکالمہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہو کے سامنے آ گئی کہ مکالمہ کسی اہم موضوع پر ہی ہوگا، مکالمے کا کوئی مقصد ہوگا۔ لہٰذا بلا وجہ گفتگو کرنا، بلا وجہ لوگوں کو اکٹھا کر لینا، یا بے مقصد یا بے پر کی اڑانا، یہ کسی بھی مقصد اور نتیجے پر نہیں پہنچاتا۔ مقصد اور نتیجے پر وہی پہنچتے ہیں جو بامانی گفتگو کرتے ہیں، اور یہ مکالمہ یا یہ گفتگو کا انداز یہ صرف اپنوں سے ہی نہیں ہوتا، یہ غیروں سے بھی ہوتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ گفتگو ہے جو ابلیس کے ساتھ کی گئی اسی تخلیق آدم کے موضوع پر۔ یعنی اگر آپ کا دشمن بھی ہو اور آپ کی جماعت کا یا آپ کے گروہ کا مخالف بھی ہو، تو اس سے بھی گفتگو کے دروازے بند نہیں ہوتے، نہ ہی بند کرنے چاہیے۔ تو ابلیس کے ساتھ جو گفتگو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وہ اس طرف ہمیں توجہ دلاتی ہے کہ گفتگو کرنا مقصد کے لیے اور اچھے نتیجے کے لیے، وہ اگر دشمن سے بھی کرنی پڑے تو کرنی چاہیے، اگر اصلاح دشمن کی بھی کرنی ہو، درکار ہو، تو اس کے ساتھ بھی کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی کے اندر پیش آنے والے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ مذہبی ہوں، وہ معاشرتی ہوں، وہ معاشی ہوں، ہمارے عائلی خاندانی گھریلو ہوں، یا ہمارے ذاتی معاملات ہوں، جب تک آپ گفتگو نہیں کریں گے، جب تک آپ مکالمہ نہیں کریں گے، ڈسکشن نہیں کریں گے، اور اپنے دلائل جمع نہیں کریں گے اور دلائل کا اظہار نہیں کریں گے، تو اس وقت تک نہ آپ اپنے خیال کو، اپنی حقیقت کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، اور نہ ہی دوسرے کا مقصد اور خیال آپ سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اس طرح کی مثالیں بھی بہت ساری ہیں، جیسا تمام انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے جو گفتگو کی ہے، جو مکالمے کیے ہیں، وہ سارے کے سارے آپ اگر تلاوت کر لیں اور قرآن پڑھ لیں، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنوں سے بھی گفتگو کی ہے اور غیروں سے بھی کی ہے، جو ماننے والے تھے ان سے بھی کی ہے، جو ماننے والے نہیں تھے ان سے بھی کی ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال جو آپ کا انداز تبلیغ ہے، اس سے آپ کو بڑا واضح ہو کے سامنے آ جائے گا۔ آپ سورۃ الاعراف دیکھ لیں، سورہ ہود دیکھ لیں کہ کس انداز میں
حضرت نوح علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں، اور اپنے سرداروں کے ساتھ جو قوم کے بڑے ہیں ان کے ساتھ شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں، ہود علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت شعیب علیہ السلام کو دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، آپ کو جتنے بھی انبیاء ذکر ملے گا ان کا قرآن پاک میں، سب نے گفتگو کی ہے، سب نے بات کی ہے، سب نے ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی دو جہاں علیہ السلام تک، اور قرآن پاک میں آپ کے مکالمے بھی ہیں۔ تیسری ایک قسم قرآن پاک میں آپ کو یوں بھی نظر آتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے وہ صرف انسانوں سے ہی نہیں کی، غیر انسان مخلوقات سے بھی کی ہے۔ اتنی اہم ہے یہ بات کرنا۔ آپ نے یقیناً قصہ سلیمان اور ہدہد پڑھا ہوگا۔ اب ہدہد جب سلیمان علیہ السلام سے غائب ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یا تو میرے پاس وہ خبر لائے گا یا میں اسے قتل کر دوں گا، اور جواباً جب ہدہد آتا ہے تو آپ اسے گفتگو کرتے ہیں اور وہ جواب دیتا ہے، وہ ملکہ سبا کی خبر دیتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ مکالمہ کرنا کتنا اہم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے بھی بات کرتا ہے، اللہ نے ابلیس سے بھی بات کی ہے، انبیاء علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے بھی بات کی ہے، انبیاء علیہ السلام نے غیروں سے بھی بات کی ہے، مومنین سے بھی بات کی ہے اور مشرکین سے بھی گفتگو کی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے انسانوں سے بھی بات کی ہے اور جانوروں سے بھی بات کی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جانوروں سے بھی گفتگو کی ہے، جس میں اوستن حنانہ ہے، وہ اونٹ ہے جو آپ کے پاس آیا، وہ ہرن ہے جو اپنے بچوں کے لیے آئی، وہ چڑیا ہے جو اپنے بچوں کے لیے آپ کے پاس آئی۔ یعنی بات کرنا، جب تک بات کریں گے نہیں، جب تک گفتگو کریں گے نہیں، تب تک کسی دوسرے پر آپ کا جو خیال ہے، جو آپ کا مطمع نظر ہے، وہ پہنچے گا نہیں۔ یقیناً اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گفتگو کرنا کتنا اہم ہے۔ اب آج کی ہماری اس مختصر سی بیٹھک کے اندر، مختصر سی مجلس کے اندر، ہم نے صرف یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے قرآن مجید سے کہ مکالمہ کتنا اہم ہے، اور آخر پر میں یہ کہوں گا کہ مکالمہ ہمیشہ دو اشخاص کے درمیان ہوتا ہے، دو گروہوں کے درمیان ہو سکتا ہے۔ ایک کو ہم فاعل کہہ سکتے ہیں یا ایک کو ہم متکلم کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو متکلم کہہ سکتے ہیں، اور پھر ان کا اور کسی بھی گفتگو کا کوئی مقصد ہوگا۔ بلا مقصد گفتگو وہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے، بلا مقصد گفتگو وقت ضائع کرتا ہے اور انرجی ویسٹ ہوتی ہے، خیالات اور علم کا ضیاع ہے۔ یقیناً با مقصد گفتگو ہونی چاہیے اور مقصد کے حصول کے لیے ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یا اگلی مجلس میں ہم کوشش کریں گے کہ قرآن مجید برہان رشید سے چند وہ مثالیں لائیں جس میں ہم یہ سیکھ لیں کہ مکالمہ کیسے ہوگا یا اس کے مقاصد اور فوائد کیا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں با مقصد گفتگو کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔